تو ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ پورے دل کی گہرائی کے ساتھ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے یہ مقدس دن بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان مقدس ایام کی سعادتیں اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ان اعمال میں جو ہم نے رمضان المبارک میں کرنا ہے بطور خاص روزہ اور پوری جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ پورے اطمینان، دل کے اخلاص، روح کی تازگی اور مکمل شادابی اور خوشی کے ساتھ روزہ اگر رکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کی حالت میں اور اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے پوری خوشی کے ساتھ جس نے روزہ رکھا اللہ رب العزت اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ روزے جہاں اس کے بہت سے روحانی فوائد ہیں وہاں اس کے طبی بہت سے فوائد ہیں جو ہماری زندگیوں پر منتقل ہوتے ہیں، ہماری صحت پر اس کے اثرات ہیں اور اس کے بہت سے معاشرتی اثرات ہیں اور بہت سے ایسے اثرات ہیں جن سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ تو ان میں سے صرف 10 باتیں آج میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں جو روزے سے ہمیں فوائد حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یعنی ہر مذہب میں روزے رہے ہیں اور کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری کے جذبات جنم لیں، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہ سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب دنیا کے اعتبار سے یہ لعلکم تتقون کا مفہوم بھی نکلتا ہے اور لعلکم تتقون کا مفہوم آخرت کے اعتبار سے بھی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے یہ کہ گناہوں سے بچ جاؤ، فرمانیوں سے بچ جاؤ، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جاؤ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حیثیت کو کم کرنے سے بچ جاؤ۔ روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تقوی کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کے اندر ایسے جذبات تخلیق پائے جو اس کو انتہائی حساس بنا دے۔ روزے دار حساس بن جاتا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر قدم رکھتا ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو آئیے ہم روزے کو اس طرح ہو جائے کہ اس کی جو اصل روح اور اصل مقصد ہے اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ دوسرا فائدہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، اسلام قبول کرنے والے فرما بردار مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مطیع مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، اگنور کرنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع، عاجزی، انکساری،
اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والے، یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ ان میں سے کون؟ روزے دار بھی شامل ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش رکھ دی ہے اور بہت بڑا اجر رکھ دیا ہے۔ اللہ یہ اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا بڑا فائدہ، اللہ رب العزت نے ہر نیکی کو کئی گنا بڑھانا ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ہر نیکی 10 گنا یقیناً بڑھائی جاتی ہے۔ الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ الی اضعاف کثیرہ، اس سے بڑھ کر اللہ جتنا مرضی جو ہے وہ کسی کو اجر سے نواز دے۔ کتنے بڑے اجر کی جو ہے وہ نوید ہے۔ تو قیامت کے دن کیسے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے بڑھ جائیں۔ ایک ایک نیکی 10 گنا لازماً 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ جو ہے وہ اسے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن بدبختی، بدقسمتی کا یہ عالم ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ کچھ لوگ ان کی نیکیاں کم بڑھ جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے۔ فرمایا ہر انسان کی نیکی کو بڑھایا جاتا ہے 10 گنا میں لے کر 700 گنا تک، الا الصوم، سوائے روزے۔ روزے کے اجر کو اتنا نہیں بڑھایا جاتا۔ کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر بھی میں اللہ اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اللہ ہمیں پورے اخلاص اور ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائیے کہ میں اس پر عمل کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم، ابو امامہ آپ روزے رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، کیوں؟ کوئی اور عمل اس کے برابر ہے ہی نہیں، روزے کے برابر کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ چوتھا بڑا فائدہ، روزہ ڈھال ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص جنگ میں اپنے لیے ڈھال اختیار کرتا ہے اور دشمن کے وار سے بچتا ہے، تو یہ روزہ تو تمہارے لیے ڈھال ہے۔ دنیا میں تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں کسی کے لیے صبح سے شام تک عبادت کر رہا ہوں، تمہیں حلال سے کچھ دیر کے لیے روک لیتا ہے، اور کچھ عرصے بعد یہی روزہ اتنی جو ہے تمہاری پریکٹس کروا دے گا کہ تمہیں اتنا حساس بنا دے گا کہ مستقل گناہوں سے جو ہے وہ بچا دے گا، اور قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ روزے کا 5واں فائدہ، قیامت کے دن جنت کے جو دروازے ہیں مختلف دروازوں سے لوگوں کو بلایا جائے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان فی اہل الصیام دعی من باب ریان، جنت کے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس سے پکار لگے گی روزے دار کہاں ہے، اور روزے دار اس ریان اسپیشل ایک جو دروازہ ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دوسری طویل روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے یعنی اسپیشل دروازہ جس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، روز قیامت اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ روزے داروں کے علاوہ اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یقال، اور اس وقت کہا جائے گا، پکار لگے گی، این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ فیقومون، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب ذرا وہ منظر دیکھنے لگے، اربوں لوگ، ساری انسانیت، اس کے سامنے کچھ لوگوں کو بطور خاص پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کن کو مل رہا ہے؟ روزے دار، این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر جنت میں کے اس دروازے ریان سے داخل ہوں گے، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب یہ داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، پھر ان کے سوا اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے کو اس کی پوری روح کے ساتھ رکھ سکیں، اور روزے قیامت باب ریان سے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ چھٹا فائدہ، روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن والصیام یشفعان، قرآن اور روزے یہ قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزے کہیں گے اے رب انی منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا، اپنی جائز حاجات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات میں نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، رات کو اٹھ کر میں تلاوت کرتا تھا، یہ کھڑے ہوتا تھا اور لمبے لمبے قیام کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم رات کا قیام کر سکیں۔ تو اگر کوئی نہیں قرآن مجید کسی کو یاد، یا وہ یاد نہیں کر سکتا، ایسے لوگ ہوتے ہیں، اب اسے چاہیے کہ جو سورہ اخلاص کی اسے یاد ہے نا اسے بھی پڑھتا رہے، لیکن قیام تو کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ اس کا ساتواں بڑا فائدہ، انسان کا معدہ خالی رہے نا تو اس کے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ میں پیدا ہو جانے والی اسمیل یہ اللہ کے ہاں مسک سے، کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آٹھواں فائدہ فرمایا روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز درجہ جنت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمایا
من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دوسرا شخص من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ وختم له بها دخل الجنہ، جس نے صدقہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، یہ شخص سیدھا جنتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص من صام یوما، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، ختم له بها، اسی حالت میں اسے موت آ گئی، دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب ہمیں اس دنیا سے کوچ کا وقت آئے، جب ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑے، تو ہم روزے کی حالت میں ہوں، صدقہ کیا ہوا ہو اور زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، تو ہم اللہ کے حضور اپنی جان پیش کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ اسی طرح نواں فائدہ ہے، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، تین قسم کے لوگوں کی دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ نمبر 1 دعوت الوالد للولد، باپ کی دعا، والد محترم کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ جوانوں، اپنے ابا کو کبھی ناراض نہ کرنا، والدہ محترمہ کو کبھی ناراض نہ کرنا، کبھی ان کے منہ سے بد دعا نکل گئی وہ ڈائریکٹ عرش پر پہنچ نہیں ہے۔ اللہ۔ دوسری بات، تو والدین کو بھی چاہیے کہ کبھی جو ہے وہ بد دعا نہ دیں، یہ بات ٹھیک ہے، کبھی انہیں جو ہے وہ والدین کو غصے میں بھی چاہیے، غصے میں بھی جو ہے وہ بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روح سے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات، ودعوۃ الصائم، روزے دار کی دعا یہ بھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا شخص وہ ہے ودعوۃ المسافر، جو حالت سفر میں ہے اور وہ اللہ رب العزت سے پہلے گفتگو ہے، دعائیں کر رہا ہے، اللہ رب العزت مسافر کی بھی دعا رد نہیں کرتے۔ اور جو روزے دار کی دعا ہے، اس یہاں سے جو تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں جب بھی دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، لیکن بطور خاص ان للصائم لدعوۃ، روزے دار کے لیے ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو کہ عند الافطار، روزے کی افطاری کے قریب جو ہے وہ جب دعا کرتا ہے تو لا ترد، وہ رد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اسے قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں جب انسان افطار کا وقت ہو تو وہ لمحے جو بہت قیمتی ہوتے ہیں انہیں کھانے پکانے میں اور کھانے کے ٹیبل سجانے میں صرف نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ وہ خالص جو ہے وہ اللہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پورے دن کی جو مزدوری کی ہے نا، اب اس کی دہاڑی قبول کرنے کا وقت ہے، وصول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سارا دن جو ہے وہ ایک مزدور محنت کرے اور شام جو ہے اس کا مالک جب اسے دہاڑی دینے پہ آئے اور وہ غائب ہو جائے، تو یہ وقت ہے جو بہت قیمتی ہے، جو افطار کا وقت ہے، تو اس میں جو ہے وہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور 10واں اور آخری فائدہ جو مجھے اس وقت آپ کے سامنے رکھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تب
فرحۃ عند الافطار، جب وہ روزہ کھولتا ہے بھوک مٹ گئی، ذهب الظمأ وابتلت العروق، آنکھیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اجر ثابت ہو گیا. ایک خوشی اسے افطار کے وقت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اسے حاصل ہوگی. یعنی اس دنیا سے جب پوچھ کر رہا ہوگا تو وہ خوشی خوشی جا رہا ہوگا میرے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا. قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اللہ اس وقت جو اسے خوشی عطا کریں گے وہ اسے جنت میں بھی نہیں ملے گی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذا دخل اہل الجنت جنت، جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جا چکا ہوگا، فنادى منادٍ، اس وقت ایک پکار لگانے والا پکار لگائے گا، یا اہل الجنت ان لکم عند اللہ موعدا آخر، اے جنتیوں تمہارے لیے ایک اور وعدے کی تکمیل باقی ہے. وہ آگے سے کہیں گے کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا؟ کیا ہمیں جنت کی فلاں عظیم الشان نعمتیں نہیں ادا کر دی گئی؟ اب کون سا وعدہ ہے جو مزید اس کا جو ہے وہ اس کی تکمیل باقی ہے؟ تو یہ 3 دفعہ پکار لگے گی، تو تینوں دفعہ یہ جواب دیں گے. پھر فیکشف الحجاب، پردے اٹھا دیے جائیں گے. فینظرون الیہ وینظر الیہم، اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے اور اللہ ان کو دیکھ کر مسکرا رہا. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. روزہ جو انسان کے اندر حساسیت پیدا کرتا ہے نا، تقویٰ پیدا کرتا ہے، خوف خدا اس سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اطراف میں ایک صحرا میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کوئی خادم بھی اور کھانا کھا رہے تھے. تو وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا، تو انہوں نے دعوت دی، آؤ کھانے کی میز پہ، کھانے کے دسترخوان پہ آؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. کہنے لگا نہیں میں روزے سے ہوں. وہ بڑا حیران ہوئے، شدید گرمی ہے، دھوپ ہے اور تمہیں روزہ رکھا ہوا ہے. بڑا تعجب کیا. پھر ان کے دل میں خیال آیا میں اس کی آزمائش کروں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تیرے جانور ہیں ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دے. کہنے لگا کہ یہ جانور میرے نہیں ہیں، میں تو مزدور ہوں، یہ فلاں کے جو ہے میرا آقا فلاں ہے، میں اس کا غلام ہوں، یہ اس کے جانور ہیں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اپنے آقا سے کہہ دینا ایک بکری جو ہے وہ پہاڑ سے گری اور گر کر جو ہے وہ مر گئی، تو یہ ایک جو ہے وہ ہمیں دے دو، ہم یہاں جو ہے وہ اسے ذبح کریں گے، اس کو پکائیں گے، تو بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے اور اس کا معاملہ بھی تمہیں دے دو. اللہ اکبر. آگے سے وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کا نام ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. أَيْنَ اللَّهُ، یعنی روزے نے اسے کتنا حساس کر دیا ہے. حضرت ابن عمر اس کا یہ کلمہ دہرا رہے ہیں، أَيْنَ اللَّهُ أَيْنَ اللَّهُ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا. اور روتے ہوئے مدینے کی طرف گئے. پوچھا یہ کون ہے، کس کا غلام ہے؟ اتنا سمجھدار انسان، اسے اتنا اللہ کا احترام ہے، اتنا خوف اور ڈر ہے. اس کے مالک کو بلایا اور پوچھا یہ جانور سارے کتنے کے ہیں؟ ان سب جانوروں کی قیمت اسے ادا کی اور کہا اس اب خادم کی، اپنے غلام کی قیمت بھی جو ہے بتاؤ. اس غلام کی قیمت بھی ادا کی، اسے آزاد بھی کروا دیا، سارے جانور بھی اسے دے دیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے قیامت کے دن تو ضرور جنت میں بھی داخل ہوگا اور تیرے اس ایک کلمے میں این اللہ، پھر اللہ کا نام ہے، اس ایک کلمے میں تجھے آزادی بھی دلوا دی اور اتنا مال متا بھی عطا کر دیا. یہ روزہ حساسیت پیدا کرتا ہے. ایک ایک لمحے اس بات کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کا یہ خیال، لحاظ اور پاس
کہ میرا اللہ میری نگرانی کر رہا ہے. فرشتے ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جو روز قیامت سب میرے سامنے آ جائے گا. پھر انسان رشتہ داریوں میں حساس ہو جاتا ہے، عبادات میں حساس ہو جاتا ہے، حلال حرام میں حساس ہو جاتا ہے. وہ پھر جھوٹ بول کر سودے نہیں بیچتا، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ گھر کا کوڑا ہمسائے کے دروازے کے سامنے نہیں پھینکتا، وہ لوگوں کی عزت اور توقیر کا خیال رکھتا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ بددیانتی نہیں کرے گا، وہ بدعہدی نہیں کرے گا. کیوں؟ روزے دار. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور، من لم یدع قول الزور، وہ شخص جو جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، والعمل به، جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا. غیبت، چغلی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ سب چل رہا ہے اور ساتھ کہتے ہیں روزے دار ہوں. فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے. اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم من صائم، کتنے ہی روزے دار رہتے ہیں لیس لہ الا الجوع والعطش، ان کے لیے روزے سے انہیں صرف بھوک ہی ملتی ہے، پیاس ہی ملتی ہے، اجر اور ثواب کچھ نہیں ملتا. کم من قائم، کتنے ہی راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کرنے والے ایسے ہیں لیس لہ الا السحر، جنہیں صرف بے خوابی حاصل ہوتی ہے، اجر اور ثواب کچھ نہیں ملتا. آئیے ہم اپنی پوری زندگی کا دوبارہ جائزہ لیں. ہماری زندگی میں کہاں کہاں کوتاہیاں اور خامیاں ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیں. اور یہ جو رمضان المبارک ہے، اس میں ایک نئے انسان کے طور پر اپنا وجود جو ہے وہ تخلیق کریں. اور اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں قبل کے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی سچی توبہ جس سے ہمارے سارے گناہ دھل جائیں اور آئندہ ایک نئے انسان کے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکات سے بہرہ مند فرمائے، اور جو غلطیاں لغزشیں کوتاہیاں ہیں اللہ سب سے صرف نظر فرما دے، اور آئندہ کے لیے ایسا بن کر زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے.